السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ سبز نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 24 سورۃ المومن کی آیات نمبر 1 تا 9 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سورۃ المومن کی شروع سے ترجمہ اس کا۔ سورہ مومن مکیہ ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا علم والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر۔ تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہل گہلے یعنی کہ اتراتے پھرنا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں، تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے، اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ یا اب اس کی سورۃ المومن کی تفسیر شروع سے۔ سورہ مومن اس کا نام سورہ غافر بھی ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے، سوائے 2 آیتوں کے جو الذین یجادلون فی آیات اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورت میں 9 رکوع اور 85 آیتیں اور 1199 کلمے اور 4960 حروف ہیں۔ ایمانداروں کی، کافروں پر، عارفوں پر، بندوں کو آخرت میں یعنی قرآن پاک میں جھگڑا کرنا کافر کے سوا مومن کا کام نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ جھگڑے اور جدال سے مراد آیات الہیہ میں طعن کرنا اور تکذیب و انکار کے ساتھ پیش آنا، اور حل مشکلات و کشف معضلات کے لیے علمی و اصولی بحثیں جدال نہیں بلکہ اعظم طاعات میں سے ہیں۔ کفار کا جھگڑا کرنا آیات میں یہ تھا کہ وہ کبھی قرآن پاک کو سحر کہتے، کبھی شعر، کبھی کہانت، کبھی داستان، یعنی کافروں کا صحت و سلامتی کے ساتھ ملک تجارتیں کرتے پھرنا اور نفع پانا تمہارے لیے باعث تردد نہ ہو کہ یہ کفر جیسا عظیم جرم کرنے کے بعد بھی عذاب سے امن میں رہے، کیونکہ ان کا انجام کار خواری اور عذاب ہے۔ پہلی امتوں میں بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں۔
عاد و سمود و قوم لوط وغیرہ اور انہیں قتل اور ہلاک کر دیں جس کو انبیاء لائے ہیں، کیا ان میں کا کوئی اس سے بچ سکا؟ یعنی ملائکہ حاملین عرش جو اصحاب قرب اور ملائکہ میں اشرف و افضل ہیں، یعنی جو ملائکہ کے عرش کا طواف کرنے والے ہیں انہیں کروبی کہتے ہیں، اور یہ ملائکہ میں صاحب سیادت ہیں، اور سبحان اللہ و بحمدی کہتے اور اس کی وحدانیت کی تصدیق کرتے۔ شہر بن ہوشب نے کہا کہ حاملین عرش 8 ہیں، ان میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی خلمک بعد علمک، اور 4 کی یہ سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اور بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے ہیں، یعنی تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے۔ فائدہ: دعا سے پہلے عرض ثنا سے معلوم ہوا کہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، پھر مراد عرض کی جائے، یعنی دین اسلام پر۔ انہیں بھی داخل کر روز قیامت، جبکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کی بدیاں ان پر پیش کی جائیں گی اور وہ عذاب دیکھیں گے، تو فرشتے ان سے کہیں گے دنیا میں کیونکہ پہلے نطفہ بے جان تھے، اس موت کے بعد انہیں جان دے کر زندہ کیا، پھر عمر پوری ہونے پر موت دی، پھر بعث کے لیے زندہ کیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور روشن نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ضرور اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ قرآن پاک کے اس پروگرام سے اس کو سمجھنے کے لیے اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔